السلام علیکم۔ رضی الدین سید آپ سے مخاطب ہے۔ کل میں نے بھارت کے ایک اسکالر ڈاکٹر ظفر الاسلام صاحب کی ایک طویل کلپ دیکھی، جس میں وہ ایک کانفرنس میں اپنی گزارشات پیش کر رہے تھے۔ ان کی تقریر کا لب لباب یہ تھا کہ بھارت میں جب متحدہ بھارت قائم تھی اور علماء اور قائدین وہاں مختلف قسم کی تحریکیں چلا رہے تھے، تو وہ ان کی نظر میں ساری کی ساری تحریکیں غلط اور جذباتیت سے پر تھیں۔ انہوں نے مثال دی کہ افغانستان کی جانب ہجرت کی بھی ایک مہم چلی تھی، جس میں بے شمار مسلمان بغیر حالات کا اندازہ کیے ہوئے اسلامی نظام یا اسلامی پہلو، اسلامی حالات میں زندگی گزارنے کے لیے افغانستان کی طرف ہجرت کر گئے تھے، لیکن وہاں جا کر انہیں مایوسی ہوئی اور وہ تتر بتر بھی ہوئے۔ بعض وہیں مقیم ہو گئے اور بعض پھر واپس پاکستان لوٹ آئے، بعض پھر واپس ہندوستان لوٹ آئے۔ انہوں نے کہا کہ اس کے بعد تحریک خلافت چلائی گئی اور اس میں مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی صاحب نے بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور ترکی کی تحریک خلافت کو مصطفیٰ کمال پاشا کی جانب سے کالعدم قرار دیے جانے کے خلاف ایک زبردست مہم چلائی، اور ان کا کہنا تھا کہ یہ تحریک خلافت بھی بالکل غلط تھی اور جذباتیت تھی، یہ صحیح راستے کی طرف رہنمائی نہیں کرتی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے تحریک پاکستان کی تحریک پاکستان جو چلی تھی اس کے بارے میں بھی لب کشائی کی، اور جس طرح ساری تحریکوں کو غلط قرار دیتے رہے، اسی طرح تحریک پاکستان کو بھی انہوں نے غلط قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس کے نتیجے میں مسلمان در بدر تتر بتر ہو رہے تھے۔ اسی رو میں انہوں نے سر سید احمد خان کا ذکر بڑے احترام کے ساتھ کیا، اور انہوں نے کہا کہ ایک ہی شخص جو ہندوستان کو ملا تھا اور جس نے تمام مسائل کا صحیح اور درست ادراک کیا تھا، وہ سر سید احمد خان تھے، اور انہوں نے انگریزی تعلیمی اداروں کا سلسلہ اٹھایا، یونیورسٹی بنانے کی کوشش کی اور اس میں مسلمانوں کو گویا انگریزوں سے قریب کرنے کی کوشش کی۔ عجیب بات ہے، اس پر ذرا تبصرہ کرنا چاہیے۔ ان ظفر الاسلام صاحب نے جو کچھ بیان کیا تھا، جو کچھ سوالات اٹھائے تھے، وہ میرے اس جوابی گفتگو کے نتیجے میں از خود آپ پر واضح ہوتے چلے جائیں گے۔ مسئلہ یہ تھا کہ بھارت پر باہر کی ایک سامراجی قوت برطانیہ آ کے قبضہ کر کے بیٹھ گئی تھی اور اس پر اپنی تمام تہذیب، تمدن اور مذہب لاگو کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مسلمان اس سے پہلے بھارت میں مستقل حکومت کرتے چلے آ رہے تھے، 700-800 سال سے ان کی حکومت چل رہی تھی، اور جتنے ہندو تھے وہ سب کے سب ان کے ماتحت ہی چلے آ رہے تھے، تو اس لیے مسلمانوں کو اس کا شدید احساس ہوا۔ ظاہر ہے کہ ہندوؤں سے زیادہ مسلمان اپنے مذہب سے چمٹے رہنے کو پسند کرتے ہیں، اس لیے مسلمانوں کو انگریزوں کی یہ حرکت اور یہ آمریت پسند نہیں آئی، اور وہ اس سے نجات کی کوشش کرنے لگے۔ ایک طرف وہ کوشش کر رہے تھے کہ اس سامراجی قوت کو ملک سے نکالا جائے، جس میں ہندو بھی ان کے ساتھ شریک تھے، اور دوسری طرف وہ اس بات کے متمنی تھے کہ ان کا مذہب بھی ان کی دست رس سے بچ جائے۔ یہ دونوں تحریکیں چل رہی تھیں، اور یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ کیا راستہ وہاں باقی تھا؟ ہم ایک آزاد خود مختار قوم تھے، حکومت تھے، اور ہمیں آ کر کسی بیرونی قوم نے دبا لیا تھا اور اپنی تہذیب اور اپنا چلن ہم پر نافذ کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس کے نتیجے میں فطری طور پر یہی تصور ذہن میں آتا ہے کہ ان گوروں سے نجات حاصل کی جائے، اپنے دین کو بچایا جائے اور متحدہ بھارت کو
بالکل آزادی کی شکل میں دوبارہ خود مختاری دلائی جائے۔ چنانچہ ایک طویل جدوجہد تھی جو ظاہر ہے کہ بڑی کشمکش سے گزری، اس لیے کہ بیرونی قوت تو ہمیشہ کے لیے تسلط پانے کے لیے آ کے بیٹھ گئی تھی، اور وہ حکمران تھی، طاقت تھی، اس لیے وہ آپ کی ان تمام تحریکوں کو کچلنے کے در پہ تھی۔ تو اسی نتیجے میں یہ ساری تحریکیں وہاں چل رہی تھیں۔ انہوں نے چند تحریکوں کا ذکر کیا، حالانکہ ایک تحریک ریشمی رومال بھی وہاں تھی، اور انہی تمام تحریکوں کے نتیجے میں مولانا محمود الحسن کو مالٹا میں تنہائی قید کی سزا دی گئی تھی۔ ہمارے علماء نے، ہمارے قائدین نے یہ تمام سزائیں بھگتیں، لیکن اپنے جذبہ آزادی کو کم نہیں کیا۔ تحریک خلافت ایک بہت بڑا اثاثہ تھی مسلمانوں کی تاریخ کا، جو بنو امیہ اور خلافت راشدہ سے ہوتی ہوئی عثمانی خلافت تک پہنچی تھی، اور کسی بڑے سے بڑے آمر کو اس 1100-1200 سالوں میں یہ ہمت نہیں ہو سکی تھی کہ وہ اپنی آمریت کو خلافت کا نام نہ دے سکے۔ خلافت ان کے لیے جاری تھی۔ تو جیسا کچھ بھی یہ ادارہ تھا، اس کے نتیجے میں مسلمان ایک شرق سے لے کر مغرب تک بالکل متحد تھے، ان کا ایک پرچم تھا اور ایک ان کا خلیفہ تھا۔ تو خلیفہ کی جو آواز ہوتی تھی وہ پورے ان کے امپائر میں، پورے ان کی خلافت میں حکم بن کر نافذ بھی ہوتی تھی اور جاری بھی ہوتی تھی۔ اس میں ایسی کوئی پریشانی کی بات بھی نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ تمام مسلم دنیا میں ابتدائی سے ہماری تاریخ ہے، ابتدائی سے کہ تمام مسلم دنیا میں سب سے زیادہ اسلام کی تڑپ اور دکھ اور جذبہ جو پایا جاتا ہے وہ متحدہ پاک بھارت ہی کے مسلمانوں میں پایا جاتا ہے۔ تو اپنے لحاظ سے تحریک بہت درست تھی، لیکن اس کا کیا کیا جائے کہ مصطفیٰ کمال پاشا نے خود اس تحریک کو برباد کر دیا، اور جب انگریزوں سے، غیر ملکی طاقتوں سے اس نے اپنے اس چھوٹے سے خطے کو بچا لیا اور وہ کامیاب ہو گیا اور اسے ترکوں کا باپ اتا ترک قرار دیا گیا، تو اس نے سب سے پہلا کام یہی کیا کہ خلافت کا ادارہ جو 1100-1200 سالوں سے مسلسل چلا رہا تھا اس کو ختم کیا اور انگریزوں کا نظام نافذ کرنے کی کوشش کی۔ عجیب طرفہ تماشا ہے کہ ایک طرف وہ انگریزوں سے نجات حاصل کر رہا تھا اور دوسری طرف انگریزوں ہی کا نظام اپنے ملک پر، اپنی قوم پر مسلط کر رہا تھا۔ اس کے نتیجے میں وہاں کچھ کشمکش بھی ہوئی۔ اچھا، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ انہوں نے سر سید ڈاکٹر ظفر علیہ السلام صاحب نے سر سید احمد خان کی تحریک کا ذکر کیا اور اسے سراہا اور اسے درجہ اول دیا، لیکن انہوں نے سید اسماعیل شہید اور سید احمد شہید بریلوی کی تحریک جہاد کا سرے سے ذکر ہی نہیں کیا، ان سے گول ہی کر گئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان حضرات کے نزدیک جہاد ایک کارآمد حکم نہیں ہے، جہاد پر عمل کرنا ان لوگوں کے نزدیک فی زمانہ مناسب اقدام نہیں ہے، اس لیے انہوں نے اس کا ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ حالانکہ فقہ اور احادیث کی کتب دیکھی جائیں تو اس میں یہ قرار پاتا ہے، علماء اس پر متفق ہیں کہ 5 ارکان کے علاوہ جہاد بھی گویا اسلام کا چھٹا رکن ہے۔ اس پر اتنی تاکید کی گئی ہے، تقریباً 30-32 کے قریب آیات اور احادیث اس پر موجود ہیں۔ تو اس پر ان کو ضرور رائے دینی چاہیے تھی، لیکن وہ اس سے گزر گئے۔ اچھا، یہ تمام تحریکیں، تحریک ریشمی رومال افغانستان کی جانب ہجرت، تحریک خلافت اور جو تحریک آزادی 1857 کی جسے غدر کہا جاتا ہے، یہ تمام تحریکیں خود بخود اپنے اندر یہ ایک نئے ملک کی آزادی، نئے ملک کے قیام کی طرف جا رہی تھیں، اگرچہ اس وقت تک نئے ملک کا قیام کسی کے ذہن میں بھی نہیں تھا۔ لیکن
انگریزوں کے تسلط اور اس کے بعد ان کے جانے کے بعد پھر ہندوؤں کا جو جارحانہ رویہ ہو چکا تھا انگریزوں کی پرورش اور انگریزوں کی نگہداشت کے باعث، تو یہ بات سمجھ میں آنے لگی تھی وہاں کے مسلمانوں کو اور قائدین کو کہ اس کے بعد پھر ہم ایک غلامی سے نکل کر دوسری غلامی میں چلے جائیں گے۔ اس لیے یہ قرار پایا، یہ سوچ ابھر کے سامنے آئی کہ ایک نیا اسلامی ملک اسی خطے کے اندر وجود میں لایا جائے اور اس میں سے اس کو برآمد کیا جائے۔ تو اس کے لیے ایک بڑی جد و جہد، بڑی کشمکش رہی، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قوم کو قائد اعظم جیسا عزم مصمم رکھنے والا اور نہ بکنے جھکنے والا قائد عطا کیا۔ اور پھر لوگوں نے دیکھا کہ لوگ جوک در جوک، ڈاکٹر ظفر احمد خان کے مطابق یہ سب جذباتی تحریکیں تھیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اس کے علاوہ چارہ کار کیا تھا؟ سر سید احمد خان کی تحریک بھی چلی تو ساتھ ساتھ وہ چلتی رہی، لیکن اس کے نتائج کیا نکلے؟ بقول چند دانشوروں کے کہ سر سید کی علی گڑھ تحریک کے نتیجے میں صرف بیوروکریسی ابھر کے سامنے آئی، جس نے نئے وطن کے خلا کو پر کرنے میں بہت بڑا کام کیا، لیکن وہ خود بذات خود بھی ایک غلام آمرانہ غلامانہ ذہنیت رکھتے تھے۔ سوال یہ ہے کہ یہ راستے کیسے نکالے جاتے؟ کیا ہم آسمان سے گرا اور کھجور میں اٹکا والی بات ہوتی کہ ادھر سے بس انگریزوں کو نکالو اور اس کے بعد پھر ہندوؤں کے غلامی میں آ جاؤ؟ یہ قدرتی سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر ظفر احمد خان صاحب نے نہ جانے کیوں اس طرف توجہ نہیں دی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جاپان کی مثال لی اور کہا کہ جاپان کو دیکھیں کہ انہوں نے تمام تر جنگوں کو اور ایٹم بم کو سہارنے کے بعد دشمنی کا رویہ ختم کر دیا۔ اصل میں بنیادی نقطہ یہی ہے ان حضرات کی تحریک کا کہ دشمن کے آگے سر جھکا کے رکھو، مصالحت اختیار کرو اور ان کے ساتھ کوئی کشمکش برپا نہ کرو۔ حالانکہ اسلام تو آیا ہی اس لیے ہے کہ کشمکش برپا کی جائے۔ کون نہیں جانتا ابتدائی تاریخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی کہ جب اسلام یہاں آیا تھا تو کشمکش تو فوری شروع ہو گئی تھی۔ جیسے ہی کلمہ لا الہ الا اللہ بلند کیا گیا، ہلچل مچ گئی اور کشمکش شروع ہو گئی۔ تو جہاں جہاں بھی یہ گیا، جہاں جہاں بھی یہ اس نے اپنے آپ کو پیش کیا غیر ممالک میں، غیر خطے میں، تو وہاں تو یہ کشمکش پیدا ہونی لازمی تھی۔ اور میں مسلمانوں کی بات کرتا ہوں کیونکہ انہی کے اندر اپنے دین، اپنے مذہب کو بچانے کا اور سر بلند کرنے کا جذبہ بہت نمایاں ہے، اور اس سلسلے میں وہ عظیم ترین قربانیاں بھی دیتے رہے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں جاپان کی مثال، جاپان میں مذہب کی وہ قدر و قیمت نہیں ہے، ان کا مذہب صرف اپنی ذاتی زندگی تک محدود ہے۔ نہ جانے کیوں ڈاکٹر ظفر اسلام صاحب کو یہ نقطہ نظر نہیں آیا۔ ہمارا مذہب ایک سرگرم مذہب ہے اور یہ ایک تحریک ہے اور زندگی کے ہر گوشے پر محیط ہے۔ اگر یہ مذہب ہمارا صرف نماز، روزے اور زکوٰۃ کی حد تک محدود ہوتا تو اس میں کسی کو کوئی تکلیف نہیں تھی اور ہم بھی پھر وہی کرتے جو جاپانیوں نے کیا۔ لیکن ہم ایک اسلام کو بچانے کی بھی فکر میں تھے اور اس کے بعد انگریزوں اور پھر ہندوؤں سے بھی جان چھڑانے کے فکر میں تھے۔ جاپان میں یہ صورتحال برپا نہیں ہوئی، وہاں جنگ کے بعد ان کو چھوڑ دیا گیا اور وہ خود ایک آزاد قوم بن کے سامنے آئے، اگرچہ کٹے پھٹے سے اور بالکل معاشی طور پر برباد شدہ، لیکن ان کے سر پر کوئی دوسری قوت، ایک قوت کے جانے کے بعد مسلط نہیں رہ گئی تھی۔ ہمارا مسئلہ ہی دوسرا تھا۔ تو اس طرح سے اس کو جاپان کے ساتھ ملانا ایک ادھوری مماثلت کہی جا سکتی ہے۔ انہیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جاپان کے خلاف اور چین کے خلاف اس طرح سے دنیا متحد نہیں ہوگی جس طرح اسلام کے خلاف دنیا یکسو اور متحد ہوتی ہے، اور جس کے مشاہدے ہم گزشتہ 30-35 سالوں میں زیادہ شدت کے ساتھ کرنے لگے ہیں۔ یعنی اسلام ایک ان کا سب سے مکروہ نعوذ باللہ مذہب بن گیا ہے، جسے مذہب کو بھی اور جس کے پیروکاروں کو بھی
کچلنا، دنیا سے مٹا دینا ان کے نزدیک لازمی ٹھہرا ہے۔ کبھی آج سے 150 سال پہلے تک ان گورے لوگوں نے، یورپی اقوام نے یہودیوں کو اسی طرح سے رگیتا تھا، کچلا تھا اور ان کو اجتماعی طور پر ہلاک کیا تھا اور انہیں اپنے اپنے ملکوں سے نکال باہر کیا تھا، جس سے یہودی اب ہولوکاسٹ یعنی بدترین جو عذاب تھا اس کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ لیکن اب ان کے درمیان حالات اور مختلف وجوہات کی بنیاد پر ان کے درمیان اتحاد و اتفاق ہو گیا ہے، لیکن وہی ہولوکاسٹ اب مسلمانوں پر مشرق سے لے کر مغرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک مسلسل جاری ہے۔ برما لے لیں، کشمیر لے لیں، فلسطین لے لیں، شام لے لیں، عراق لے لیں، ایران لے لیں، پاکستان لے لیں، کون سا خطہ، کون سا زمین کا ٹکڑا ہے جہاں مسلمانوں کے ساتھ یہ بربریت، یہ گوری اقوام اور یہودی مل کر نہیں کر رہے ہیں؟ تو جاپان کا معاملہ الگ ہے اور وہ فلپائن کا معاملہ الگ ہے۔ ان قوموں کے ساتھ دنیا متحد ہو کر نہیں لڑی، اس لیے کہ ان کے اندر مذہب کی کوئی گرم جوشی نہیں پائی جا رہی ہے۔ ہمارا مذہب تو دراصل سوچنے کی بات ہے کہ وہ مغرب میں اور امریکہ میں بھی بہت سرگرم اور متحرک ہے۔ اس کی حالیہ مثال ابھی 2 دن پہلے، یعنی آپ سمجھ لیں کہ 6 اپریل کو نیو یارک کے ٹائم مشہور اسکوائر پر تراویح کی باقاعدہ سڑک پر، اسکوائر پر باقاعدہ مائک کے ساتھ تراویح باجماعت ادا کی گئی اور انتظامیہ نے اسے قبول بھی کیا۔ یہ ہمارے مذہب کے سرگرم ہونے کی ایک تازہ ترین نشانی ہے۔ پاکستان کا قیام بھی، جو اگرچہ بہت اچھی سوچ کے ساتھ یہ اس راستے کی طرف رہنمائی رکھی گئی تھی، بہت عمدہ طریقے سے یہ پاکستان وجود میں آیا، اس کے بعد جو کچھ یہاں ہو رہا ہے وہ ایک دوسری کہانی ہے۔ لیکن قائد اعظم کے سامنے اور اس وقت کے بعض مسلم قائدین کے سامنے یہ بہت اچھا فلسفہ سامنے آیا تھا کہ اپنے دین کو بچاؤ اور ہندوؤں کے ایک غلامی کے بعد دوسری بڑی قوم کی غلامی میں نہ جاؤ۔ میں یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر ذاکر، جو وہاں کے نائب ڈاکٹر ذاکر حسین، جو وہاں کے صدر بھی رہے بھارت کے، اور مولانا ابوالکلام آزاد، جو پہلے کانگریس کے مسلم صدر بھی رہے اور بعد میں ملک قائم ہونے کے بعد وہ وہاں کے وزیر تعلیم بھی رہے، لیکن ان سب کے دور میں بھارت میں ہندو مسلم فساد مسلسل جاری رہا، جبکہ ادھر پاکستان میں مسلمان کٹ کر مر کر انہی ہندوؤں سکھوں کے ہاتھوں لوٹ کر یہاں آئے تھے، برباد تھے، لیکن انہوں نے یہاں آ کر آج 75 سالوں تک ایسا کوئی پرہجوم ہندو مسلم فسادات کا سلسلہ شروع نہیں کیا۔ آج تک ہندو یہاں بہت پرامن طور پر رہ رہے ہیں اور ان کی جو عبادت گاہیں ہیں وہ کامل محفوظ ہیں، اکا دکا مثالوں کے علاوہ جو انسان کی فطرت میں ہوتی ہی ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کے خلاف بھی اور پھر اس عظیم ایٹمی مسلم ممالک کے خلاف بھی، جہاں کی فوج بھی دنیا کی بلکہ مغرب کی طاقتور ترین فوجوں میں سے ایک ہے، اس کو مٹا دینے کے در پہ ہیں، اور جو سازشیں ہو رہی ہیں جس سے بہت کچھ بے چینی کا اور آگے ہونے والے مصائب کا ہم پیش گوئی اندازہ کر سکتے ہیں، یہ بھی ہے۔ اس لیے کسی مفکر کو منفی رائے دینے سے پہلے یہ پہلو ضرور سامنے رکھنا چاہیے کہ مسلمان اور اسلام ایک جاندار اور متحرک مذہب اور قوم ہے، اور یہ پورا نظام زندگی ہے، یہ کبھی سلسلہ رکے گا نہیں۔ یہ قیامت تک اس طرح کا کہ کشمکش اور جہاد، یہ ولولہ تازہ ہمیشہ جاری رہے گا، آ کہ ہمیں معلوم ہے کہ حضرت امام مہدی محمد بن عبداللہ بھی آئیں گے، تو وہ کشمکش اور جنگوں ہی کا دور ہوگا۔
اسے کہتے ہیں تحریک پاکستان جذباتی لوگوں نے اٹھائی تھی۔ یہ بڑا عجیب سا سوال ہے، بڑی عجیب سی سوچ ہے کہ جو مخلص ہمارے رہنمایان، جو مخلص ہمارے قائدین، جن کے دلوں میں مسلمانوں کا درد تھا اور اس سے پہلے وہ ہندوستان کا متحدہ درد تھا، وہ ان کے نعروں کو، ان کی تحریکوں کو، ان کے اقدامات کو یکسر جذباتی کہہ کے عام مسلمانوں کو بہت زیادہ متاثر کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ تحریکیں جذباتی نہیں تھیں، بلکہ بہت سارے پس منظر اور پیش منظر حالات کو سامنے رکھ کر اٹھائی گئی تھیں۔ ولولہ اس کے پیچھے ایک ہی تھا کہ انگریز گوری قوم برطانیہ ہماری جان چھوڑے، ہمارے ملک سے جائے اور جہاں سے آئے تھے وہیں جائے۔ یہ استحصال کرنے 7 سمندر پار ہمارے ملک کیسے آ گئے، اور جو بچا کھچا خلافت کا ادارہ ہمارا قائم ہے جس پر ساری مسلم قوم نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشغر متحد و منظم ہے، اسے بچا لیا جائے۔ یہ بہت سوچ سمجھ کے ساتھ تحریک چلی تھی، اور اس میں ایسا پہلو نکالا جائے کہ یہ غلط راستہ تھا اور ایک جذباتی تحریک تھی۔ اس وقت کے حالات کو دیکھتے ہوئے اور کوئی راستہ تھا بھی نہیں۔ ہم غلام قوم تھے اور ہمارے سر پر ایک جابر اور استحصال پسند قوت حاوی تھی، اور ایک واحد طریقہ یہ تھا کہ اس سے نجات حاصل کی جائے اور پھر ہم اپنی واپس پرانی آزاد زندگی میں لوٹ جائیں۔ پھر اس کے بعد ہندوؤں نے جو حرکتیں شروع کیں، تعصب شروع کیا، جس کی بہت لمبی داستان ہے کہ مسلمانوں کو ہندوستان میں رہنا دوبھر کر دیا، جو صورتحال آج بھی چل رہی ہے، تو پھر خود بخود اسی متعصب ہندو قوم نے پھر ہمارے ذہنوں میں یہ خیال پیدا کیا کہ ان کے ایک کے جانے کے بعد وہ جو ظلم و ستم اور جبر سہ رہے تھے، دوسرے کے ساتھ بھی یہی جبر و ستم سہیں گے، تو بہتر نہیں ہے کہ جو ہمارے مسلم علاقے ایک ساتھ باہم متحد ہیں، ہم انہی میں اپنی ایک اسلامی ریاست قائم کر لیں، جو ایک بہت اچھی سوچ تھی۔ یہ کہتے ہیں ڈاکٹر ظفر الاسلام کہ بھارت کے مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ وہ مختلف سیاسی پارٹیوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے، ان کا فرمانا ہے کہ مختلف سیاسی پارٹیوں میں تقسیم شدہ ہونے کی بجائے وہ عوام پر چھوڑ دیں کہ عوام جس پارٹی کو چاہیں اس کا ساتھ دیں۔ تو اس وقت بھی تو صورتحال یہی ہے کہ جس پارٹی کے ساتھ وہ چاہتے ہیں سربلند رہتے ہیں، تو اس میں کہنے کی کیا ضرورت ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ یہ تو سیاسی میدان جب لگتا ہے، جب دنگل ہوتا ہے، جب الیکشن ہوتے ہیں، تو اس وقت تمام سیاسی پارٹیاں اپنے اپنے نعرے اور منشور لے کر میدان سجاتی ہیں، اور جگہ جگہ جلسے، مظاہرے اور مارچ وغیرہ ہوتے ہیں، جو ظاہر ہے کہ مسلم ووٹرز کو بھی اپیل کرتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے جداگانہ نمائندگی تو ہے نہیں، اسی لیے وہ بھی انہی پارٹیوں کو ووٹ دیتے ہیں۔ تو اس کے نتیجے میں وہ اپنی مرضی سے کبھی کسی پارٹی کے حامی بنتے ہیں، کبھی کسی پارٹی کے حامی بنتے ہیں۔ تو یہ کون سی ایسی نئی بات کہہ رہے ہیں کہ عوام سیاسی پارٹیوں کے انتخاب کا مسئلہ عوام پر چھوڑ دیا جائے؟ تو یہ تو عوام پر چھوڑ ہی دیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بابری مسجد جیسے گرا دی گئی، جیسے شاہ بانو کیس آیا، اس سے مسلمان ایک دم جذباتی بن کر اٹھ جاتے ہیں اور اپنے اسلام کو گویا وہ بچانے کی فکر کرنے لگتے ہیں، اپنی تاریخی مسجد کے تحفظ کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان کے نزدیک، مفکر دانشور محترم کے نزدیک، یہ جذبہ بھی غلط ہے۔ یعنی آپ اپنی مسجد کو بھی نہ بچائیں، گرنے دیں، اور آپ پرسنل لا جو آپ کے ہیں، طلاق، وراثت کے اور عدت کے، اس سب کو آپ ملیامیٹ کر دیں، اور جو ہندو تہذیب، ہندو حکومت قوانین نافذ کرے، اس کو ہم من و عن قبول کر لیں۔ تو یہ کیسا اسلام ہے، یہ کیسی دعوت ہے، یہ کیسا دین ہے جو جھک جاتا ہے؟ تو اب وہ کہتے ہیں کہ اس کا فیصلہ عدالت پر چھوڑ دیا جائے، یعنی وہاں کی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ پر چھوڑ دیا جائے۔ تو جو فیصلے آ رہے ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ ایک تو ہے کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس میں بھی جو ججز ہیں وہ ہندو ہیں، اکثریت ان کی ہندو ہوتی ہے۔ ان میں 1 یا 2 جج اگر اتفاق سے مسلمان ہو تو اکثریت ججوں کی رائے پر وہ اثر انداز نہیں ہو سکتا، اس لیے فیصلہ وہی آئے گا جو ہندو ذہنیت کے جج دیتے ہیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بابری مسجد پر فیصلہ بہت متعصبانہ آیا تھا۔ تو یہ جو
قول ہے کہ عدالت پر چھوڑ دیا جائے، یہ ایک بہت بچکانہ اور غیر دانشمندانہ سوچ ہے۔ پھر دوسری بات جو مد نظر رکھنی اس عدالتی فیصلوں میں ہے وہ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہندو بھی خاموش ہو کر ٹھنڈے ہو کر بیٹھ گئے اور مسلمان بھی ٹھنڈے ہو کر خاموش ہو کر بیٹھ گئے کہ جو عدالت فیصلہ دے گی، بلکہ ہندو سڑکوں پر دن رات مظاہرے کرتے ہیں اور دھمکیاں دیتے ہیں عدالت کو، عدالت تک پہنچ کر پولیس کے تھانوں تک پہنچ کر وہ ان پر دباؤ ڈالتے ہیں، تشدد کرتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں عدلیہ متاثر ہوتی ہے اور عدلیہ کا ذہن بھی تبدیل ہوتا ہے اور وہ اکثریت کے فیصلے کے خلاف نہیں جانا چاہتی۔ یہ وہاں کی عدالتوں کا رویہ ہے، ورنہ مسلمانوں کو وہاں ملازمتوں میں بھی خاصی ان کی رسائی ہوتی ہے، ان کو خاصی ملازمتیں ملتی، ان کو وہاں سہولتیں ملتی جو دوسرے ہندوؤں کو ملتی ہیں، ان کی عبادتیں وہاں اسی طرح سے قائم و محفوظ رہتی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو شہر قدیم الہ آباد اور آگرہ تاج اور آگرہ، ان سب کے اسٹیشنوں کے نام بھی تعصب کی بنیاد پر بدل رہے ہیں، تو کیا مسلمان اس پر دکھ کا اظہار نہ کرے؟ کیا مسلمان اس پر اپنی فریاد نہ پہنچائے؟ کیا مسلمان اس پر سیمینار اور کانفرنسیں نہ کروائیں؟ اور کیا ان مقدمات کو عدالتوں میں لے کر نہ جائیں؟ اور لے کر جائیں گے تو کیا عدالتیں مسلمانوں کے حق میں فیصلہ دیں گی؟ کیا انہوں نے شہروں کے نام تبدیل کر دیے؟ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو کرناٹک میں لڑکی نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا تھا، ہند مفکر کے نزدیک وہ بھی محض ایک جذباتی نعرہ تھا۔ کیا ضرورت تھی اس کو وہاں اللہ اکبر کا نعرہ لگانے اور اپنا برقع اور حجاب استعمال کرنے کی؟ جیسا وہ مذہب، جیسا اسکول، جیسا کالج میں جو طریقہ کار رائج تھا اسی کے مطابق اس کو چلنا چاہیے۔ تو وہ بھول گئے شاید کہ اس کالج میں یہ طریقہ کار پہلے سے جاری تھا کہ جو لڑکیاں نقاب میں آنا چاہتی تھیں وہ نقاب میں آتی تھیں، اور جو وہاں اپنی ظہر کی عصر کی نمازیں ادا کرنا چاہتی تھی وہ چھپ کر کہیں عصر کی نماز ادا کر لیتی تھی، اور لڑکے بھی شاید اسی طرح کرتے ہوں گے۔ تو وہی تو طریقہ انہوں نے اپنایا تھا۔ تو کیوں یہ ایک جذباتی فیصلہ تھا، اور کیوں کہا جائے کہ ہماری عورتیں برقع بھی اتار دیں اور نماز باجماعت بھی نہ پڑھ لیں؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا صاف مطلب ہے کہ آپ مکمل طور پر ہندوؤں کے رحم و کرم پر رہ جائیں، ان سے دور نہ ہٹیں اور ان سے خواہ مخواہ کی مخاصمت نہ مول لیں۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ جو اسلامی بینک آج کل مسلم ممالک میں خاص طور پر اور ہندو پاکستان میں خاص طور پر جو کام کر رہے ہیں، یہ بھی ایک سود کی ایک بڑی شکل ہے، بلکہ اس سلسلے میں تو انہوں نے حد کر دی ہے ربا کی تعریف کرتے ہوئے۔ انہوں نے اپنے ادھر ادھر کے ایچ پیچ کے دلائل کے ساتھ ثابت کیا ہے کہ بینک جو کچھ وصول کرتے ہیں وہ قرآن پاک کا ربا نہیں ہے، یعنی وہ سود نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی محنت کا معاوضہ وصول کرتے ہیں۔ اب یہ تو تعویلیں ہیں، جبکہ تمام علماء کا، جید علماء کا، پاکستان سے لے کر ملیشیا سے لے کر آذربائیجان تک، قازقستان تک، سب کا متفقہ فیصلہ ہے کہ یہ جو رواجی بینکاری ہے یہ تمام تر سود پر مشتمل ہے، اور اس کا اعتراف مغربی مفکرین بھی اپنے ہاں کرتے ہیں۔ سود نکال لیا جائے تو بینکاری کی عمارت پھر باقی کہاں رہے گی؟ رواجی بینکاری کی عمارت پھر باقی کہاں رہے گی؟ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو میزان بینک ہے یہ بھی ایک دھوکہ ہے، ایک فراڈ ہے، اور یہ سود کے نام پر وہی کام دوسرے انداز سے کر رہے ہیں۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ غیر سودی بینکاری کا یہ نظام محض علماء نے نہیں اپنایا ہے، ایجاد کیا ہے، بلکہ اس کے پیچھے اسلامی مفکرین کا جو روایتی دارالعلوموں سے، جامعات سے پڑھ کر نہیں آئے ہیں، ان کا بھی بڑا کردار ہے۔ اس میں پروفیسر خورشید احمد اور ڈاکٹر
پاک لیبیا ہولڈنگ کمپنی کے ڈاکٹر چیئرمین ہیں، دینی مزاج رکھتے ہیں، وہ اس وقت پچھلی حکومت عمران خان میں وہ ان کے مشیر کا درجہ بھی رکھتے ہیں۔ ان لوگوں نے بڑی محنت کے ساتھ اور دیگر اکابرین نے بڑی محنت کے ساتھ علماء کے اتحاد سے بہت بحث سے پہلو در پہلو، نکات در نکات نکال کے اسے اسلامی بینک کو رواج دینے کی کوشش کی، اور الحمدللہ یہ اب دنیا بھر میں اسلامی بینک کاری چل پڑی ہے، مضبوط ہو رہی ہے۔ یہ ایک بڑی برکت والا قدم تھا، جس کے نتیجے میں جو دیندار مسلمان سود نہیں کھانا چاہتے تھے، وہ اپنی جمع پونجی، وہ جو کچھ بھی بڑی رقم ہو، 10 لاکھ 25 لاکھ 1 کروڑ، وہ اسلامی بینکوں میں رکھتے ہیں، اور بے شک کم شرح منافع ہو لیکن وہ حلال آمدنی وصول کر رہے ہیں۔ اسے اللہ کی برکت ہی سمجھنا چاہیے، اور کیا کہنا چاہیے اسے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ فیصل اسلامی بینک کی مثال دیتے ہیں کہ میں نے وہاں پیسے جمع کرائے تو اس انداز سے میری تقریباً آدھی رقم وہ کھا گئے۔ تو اسے فراڈ نہیں کہتے تو کیا کہتے ہیں؟ اسے سود نہیں کہتے تو کیا کہتے ہیں؟ اس میں سوال یہ ہے اس میں کہ فیصل اسلامی بینک میرا خیال میں تو وہ نہیں گنا جاتا۔ البرکہ اسلامی بینک ہے، اور بینک اسلامی بینک ہے، اور المیزان بینک پاکستان اور ہندوستان کی بات کر رہا ہوں میں، تو یہ اسلامی بینک گنے جاتے ہیں، اور یہ مسلمہ طور پر علماء کے نزدیک پسندیدہ ہیں۔ اور جیسا کہ زیغم رضوی صاحب پاک لیبیا ہولڈنگ کمپنی کے چیئرمین، وہ فرما رہے تھے، میں رضی الدین سید کراچی سے گفتگو کر رہا ہوں، بیچ میں یہ مداخلت ضروری رہ گئی تھی، وہ میں نے پوری کی ہے۔ وہ بتا رہے تھے کہ جب ہم اس کام کا بینک کاری کا آغاز کر رہے تھے تو ہم مفتی تقی عثمانی صاحب اور دیگر علماء کے ساتھ لمبی نشستیں کرتے تھے۔ ہم ان کے سامنے اس کی پروڈکٹس کے مثالیں رکھتے تھے، ان کی خصوصیات بیان کرتے تھے، تو وہ ہم سے اس کے شرعی پہلو اور فقہی پہلو وضاحت کرتے تھے۔ لیکن اس کے بعد وہ کہتے ہیں، دلچسپ بات ہے کہ آخرکار وہ اس علماء حضرات اس بینکاری نظام کی پیچیدگیوں سے اس قدر واقف ہو گئے کہ بعد میں ہم ان سے شرعی پہلو ان کے سامنے رکھتے تھے، اور وہ ہم سے بینکاری کی پیچیدہ جو راستے ہیں، نکات ہیں، ان کے بارے میں سوالات کرتے تھے۔ تو یہ مشق بھی کم سے کم اسٹیٹ بینک نے پہلے ان بینکوں کو رجسٹر کرنے سے انکار کیا تھا۔ وہ فرماتے ہیں ایک کانفرنس میں کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس اس نظام کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ہمارے پاس ماہر افراد بھی نہیں ہیں، اور پھر اس کے بعد آخرکار آہستہ ان لوگوں نے اسٹیٹ بینک کو قائل کیا، اور آج وہ ایک نہیں 3-4 اسلامی بینک جن کے پیچھے علماء موجود ہیں، اور وہ وہاں شرعی آڈٹ کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ بینکوں برانچوں میں جا کر شرعی آڈٹ بھی کرتے ہیں۔ اس لیے ان بینکوں کو دھوکہ قرار دینا خود اپنے آپ کو دھوکہ قرار دینے کے برابر ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ بینکوں کا رواجی سود ربا نہیں ہے تو اس مفکر کی، دانشور کی ذہنیت اور علمیت پر بھی ہمیں سوال اٹھانا چاہیے۔ انہوں نے ایک اور لفظ یہ بھی کہا ابتدا میں کہ عبایا وہ ایک شرعی چیز ہے، لیکن برقع بات کی ڈیولپمنٹ ہے، لیکن بخاری شریف میں خود لفظ آیا ہے تتبرقع کا لفظ آیا ہے، تو اس کو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ حدیثوں میں نہیں آیا ہے اور بات کی ایجادات ہے؟ اس کے بارے میں ان کے جو خیالات ہیں وہ میرے نزدیک قابل توجہ نہیں ہے، اور مجھے افسوس ہوتا ہے ان کی علمیت پر۔ تو میں اس کا حوالہ بھی دینا چاہ رہا ہوں۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، بخاری جلد اول کتاب المناسک باب نمبر 984 میں یہ لفظ ہے تتبرقع، تو برقعے کا لفظ تو بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ہی سے آیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے وہ معروف حدیث و معروف واقعہ، جب ایک خاتون کے 2-3 صاحبزادے، یعنی وہ بھی صحابی تھے، شہید ہو گئے، تو وہ
اور ان کو یہ بھی خبر پہنچی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بن نعوذ باللہ شہید ہو گئے ہیں، تو وہ بیتابانہ میدانی جنگی علاقے کی طرف وہاں پہنچی اور پوچھتے اور وہ یہی پوچھتی رہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت بتاؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت بتائیں آپ حضرات۔ تو وہ کہتے تھے کہ خاتون محترم آپ کے فلاں بیٹے بھی شہید ہو گئے ہیں اور آپ کے فلاں بیٹے بھی شہید ہو گئے ہیں۔ تو وہ بار بار یہی سوال کرتی تھی کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خبر دو۔ تو وہ صحابی جو تھے، وہ سوال کنندہ صحابی حضرات، وہ بڑے حیرانی سے یہ سوال کرتے تھے کہ آپ کے 2-3 بیٹے شہید ہو گئے ہیں اور آپ ابھی تک برقعے میں ہیں، چادر میں ہیں۔ تو آپ کا جو مومنانہ جواب تھا صحابیہ کا اور مجاہدہ کا، شہداء کی والدہ کا، کہ میں نے اپنے بیٹے کھوئے ہیں، میں نے اپنی حیا نہیں کھوئی ہے۔ یہ کیا بات ظاہر کر رہی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ چہرے سے نقاب میں تھیں۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ یہ صرف ڈاکٹر ظفر احمد خان کا جو یہ کانفرنس سے خطاب تھا، یہ دراصل مولانا وحید الدین خان کی آواز ہے کہ ہندوؤں کے ساتھ رہنا ہے تو سر جھکا کے رہو، مصالحت کے ساتھ رہو، ان کے ساتھ ٹکراؤ کی کیفیت پیدا نہ کرو، اور یہ اسلام کی دعوت ہی نہیں ہے۔ اسلام تو بس دعوت کا مذہب ہے، دعوت دیں اور بیٹھ جائیں گھر جا کر۔ اسلام میں تلوار آتی ہی نہیں ہے۔ واضح رہے کہ ڈاکٹر ظفر احمد خان بھی، ظفر الدین خان بھی مولانا وحید الدین خان کے صاحبزادے ہیں۔ میں نے یہ تمام معروضات عرض کی۔ رضی الدین سید، کراچی۔ جب میں نے یہ تمام ان کی طویل ویڈیو 36-37 منٹ کی میں نے بڑے تحمل سے، صبر سے سنی، تو مجھے بہت دکھ ہوا کہ مسلمانوں کو ہمارے ہی قائدین کس طرح گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں اپنے علم دین کے زوم اور جذبے کے تحت۔ مولانا محمد علی جوہر، سید احمد شہید کی تحریک اور ان کی تحریک نظام خلافت کی اور قائد اعظم کی تحریک پاکستان، ان سب کو تو وہ جذباتی تحریک قرار دیتے ہیں، لیکن اپنی طرف سے جو کچھ پیش کر رہے ہیں وہ اسے علمی تحریک قرار دیتے ہیں۔ اس کا مجھے بہت دکھ ہے۔ جزاک اللہ۔